وأصحابه الذين أوفوا العهد والذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البادي بالسلام بريء من الكبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خالق کائنات رب العزت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان کو عبدیت کے لیے بنایا ہے، عاجزی کے لیے بنایا ہے، تواضع کے لیے بنایا ہے، جھکنے کے لیے بنایا ہے، انکساری کے لیے بنایا ہے۔ انسان کی بلندی انسان کی عاجزی میں ہے، انسان کی عظمت انسان کے جھکنے میں ہے، انسان کی شان انسان کے مٹنے میں ہے۔ جتنا یہ اپنی خودی کو، اپنی اناء کو، اپنی مائیں کو مارے گا اور مٹائے گا، اتنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بلند مقام پائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں بلندیاں پا لیتا ہے۔ عبادت عاجزی کا نام ہے، عبادت اپنے من کو مارنے کا نام ہے، عبادت اپنی اناء کو ختم کرنے کا نام ہے۔ اس لیے سجدہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ کیوں؟ سجدے کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے وجود کے سب سے معزز ترین حصے پیشانی کو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے ارذل گھٹیا مخلوق مٹی پر رکھ کے اللہ کی بلندی کا اعلان کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی، تو یہ اعلان اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اس لیے سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جتنا سجدے میں خدا کا قرب ملتا ہے، اتنا کسی اور عبادت میں نہیں ملتا۔ اس لیے مٹنا، جھکنا یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ تو انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، عاجزی کے لیے کیا ہے، اکڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔
اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید سورہ لقمان کے اندر 18ویں اور 19ویں ان دو آیات کریمہ میں اللہ نے انسان کو جو اپنی معاشرت سکھلائی ہے، رہن سہن سکھلایا ہے، آپس میں جو انسان کو زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھلایا ہے، اس میں رب کائنات نے انسان کو دو چیزوں سے روکا ہے اور دو کام کرنے کا فرمایا ہے۔ فرمایا پہلی بات جن سے روکا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ نہ موڑیے، لوگوں سے اعراض نہ کیجیے، تکبر میں مبتلا ہو کر کے کسی غریب کو، کسی چھوٹے کو، کسی گھٹیا کو، ہلکے کو گھٹیا سمجھ کے دوسری طرف منہ نہ موڑیے۔ عام طور پر جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر خودی کا بھوت سوار ہوتا ہے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے منصب کی وجہ سے، اپنی مال و دولت کی وجہ سے، یا کسی بھی خاندانی کسی بھی چیز پر اترانے اکڑنے کی وجہ سے، تو وہ جب کسی غریب سے بات کرتے ہیں تو منہ دوسری طرف کر کے اس کے کہتے ہیں ہاں جی بتا کیا بات ہے، منہ اس کی طرف کرنا گویا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ پوری توجہ سے اس کے ساتھ بات کریں، ایسا کرنے کو وہ حماتن اسی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں، اس کو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کسی نوکر سے، ملازم سے، محتاج سے بات کرتے ہوئے چہرہ دوسری طرف کر لیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ نہ موڑیے، رخسارے یوں نہ کیجیے۔ یہ انسان کی معاشرت کے خلاف، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مثقال حبۃ من خردل، رائی کا چھوٹے سے چھوٹا جو دانہ ہو سکتا ہے، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی جس بندے کے دل میں تکبر ہوگا تو فرمایا جنت اس پر حرام ہے، جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید کے اندر اعلان ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تکبر والے فخر والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، اللہ اس کو محبوب نہیں رکھتا۔ اللہ کی محبت ایسے ہے جیسے پانی نیچی جگہ کی طرف جاتا ہے، جو چیز جتنا نیچے ہوگی جگہ پانی ادھر ہی بہہ کے آئے گا، تو اللہ کی محبت ادھر ہی آتی ہے جدھر جھکاؤ ہوتا ہے، جدھر عاجزی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے جن دو کاموں سے روکا ہے ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑھیا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو اعلیٰ اولا سمجھتے ہوئے کہ میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں اور فلانا میرے مقابلے میں گھٹیا ہے، اس لیے تو چہرہ دوسری طرف پھیرے، فرمایا ایسا نہ کیجیے۔ آپ کو پتہ ہی جو میں سنا رہا ہوں یہ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالی کی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ پچھلے جمعے میں نے وہ 4 نکاتی نظام العمل زندگی کا بتلایا تھا جو آیت نمبر 17 کے اندر سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے لقمان حکیم کی زبانی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ یہ 4 نکاتی نظام العمل تھا کہ آپ نے اللہ سے تعلق ان 4 طریقوں سے جوڑنا ہے۔ اور آج معاشرت کے بارے میں ہے کہ آپس کے اندر سوسائٹی میں، ماحول میں، معاشرے میں، محلے میں، ادارے میں جب آپس میں انسانوں کا معاملہ ہونا ہے تو پھر بھی اللہ نے 4 نکاتی پروگرام دیا، اور یہ بھی حضرت لقمان حکیم کی زبان سے۔ وہ اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں لا تسعر خدک للناس، پہلی بات یہ ہے کہ تکبر نہیں،
اپنے آپ کو کسی سے بڑھیا سمجھ کے اس سے منہ نہ موڑنا، اس سے اعراض نہ کرنا۔ یہ میرا رب جانتا ہے کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے۔ یہ تو جب تلیں گے اعمال وہاں پھر پتہ چلے گا کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، اعلیٰ کون ہے اور ادنا کون ہے۔ امیر غریب کا بھی ہم دنیا میں اپنے آپ کو ٹکوں کی وجہ سے امیر سمجھتے ہیں، اچھے مکان میں رہنے کی وجہ سے امیر سمجھ لیتے ہیں، اچھی گاڑی کی وجہ سے امیر سمجھ لیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ بندہ امیر نہیں ہے، امیر وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کا خزانہ، امیر وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے۔ چاہے وہ پرانے کپڑوں میں ہو، جھونپڑی میں رہتا ہو، روکھی سوکھی کھاتا ہو، لیکن اس نے نیکیوں کا خزانہ جمع کیا ہوا ہے، یہ امیر آدمی ہے۔ اور جس کے پاس اربوں خربوں ہوں، مال و دولت ہو، کاریں کوٹھیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، لیکن جب ہی روح نکلے گی تو یہ سب کسی اور کا ہو جائے گا اور یہ سب سے بڑا غریب ہوگا۔ اس کے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب سے بڑا غریب ہوگا۔ اس لیے لقمان حکیم نے بیٹے کو نصیحت کی، پہلی تکبر نہ کرنا، اور دوسرا فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کے اکڑ کے نہ چلنا۔ قرآن مجید نے اور جگہ پر فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، وہ متکبرانہ چال نہیں چلتے، سینہ اکڑا کے نہیں چلتے۔ اور قرآن نے اور جگہ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چل۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو زمین پر زور سے پاؤں مار کے، تکبر کے پاؤں مار کے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تو سینہ اکڑا کے پہاڑوں کی طرح اونچا نہیں ہو سکتا۔ گردن اکڑا کے، گردن میں سریا اور سینے کو اکڑا کے تو کبھی بھی پہاڑوں کی طرح مضبوط اور اونچا نہیں ہو سکتا۔ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، تو پانی کے گندے قطرے سے بنا ہوا ہے۔ وہ گندا قطرہ تیرا بیج ہے جو اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پلید ہو جاتا ہے، جسم کو لگ جائے تو جسم پلید ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پیدا شدہ ہے، تجھے تکبر زیب نہیں دیتا، تجھے عقل زیب نہیں دیتی۔ یہ دو باتیں وہ ہیں جن سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو روکا ہے۔ لا تصعر خدک للناس، لوگوں سے منہ موڑ کے، اعراض کر کے، متکبرانہ انداز میں پیش نہ آنا، اور ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے نہ چلنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی فخر کرنے والے کو، کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جن کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، زمین و آسمان بنائے گئے ہیں، میرے آقا کا صاف صریح ارشاد ہے، حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، پوری اولاد آدم کا میں آقا ہوں، میری وجہ سے سب کو وجود ملا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا، زمینیں نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتے، سورج چاند نہ ہوتے، رات دن نہ ہوتا، انس و بشر نہ ہوتے، کوئی چیز نہ ہوتی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے۔ لیکن فرمایا انا سید ولد آدم، میں ساری انسانیت کا سردار ہوں، بلا فخر علی، پر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ چار ٹکے آ کے اکڑ جاتا ہے، تو تھوڑا سا عہدہ مل گیا تو اکڑ جاتا ہے، ہمسائے کو ہمسایہ نہیں سمجھتا، رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں سمجھتا، دوست کو دوست نہیں سمجھتا، اس لیے کہ چار ٹکے آ گئے ہیں، تھوڑا سا منصب عہدہ مل گیا ہے۔ یہ کیا ہے منصب، کیا ہے عہدہ، یہ کیا ہے چار ٹکے؟ جب روح نکل جائے گی، جاؤ کسی قبرستان میں جا کے دیکھو، ایک قبر ہوگی یہ فیکٹری کے مالک کی ہے، اور ایک قبر ہوگی یہ فیکٹری کے چوکیدار کی ہے۔ بتاؤ ان قبروں میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ مالک کی قبر بھی مٹی کا ڈھیر ہے، اور جو اسی ادارے کے چوکیدار کی قبر بھی اس کے برابر کی۔ کون سا قبر میں فرق نظر آئے گا؟ اگر فرق ہوگا تو اعمال کا، اللہ کے ہاں اگر فرق ہوگا تو اعمال کا ہوگا۔ تو پھر اکڑنا کیا ہے، اترانا کیا ہے، تکبر کیا ہے؟
اور جو 2 کام حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کرنے کے فرمائے ہیں، ان میں سے پہلا فرمایا وقصد فی مشی، اپنی چال کو عاجزانہ بنا، چال بھی عاجزانہ ہو، ڈھال بھی عاجزانہ ہو، بول بھی عاجزانہ ہو، نہ چال کے اندر تکبر ہو، نہ ڈھال کے اندر تکبر ہو، نہ بول کے اندر تکبر ہو۔ اور دوسرا فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آہستہ، چیخ کے، چلا کے، زوردار کڑاکے سے میں اس سے بڑا بن جاؤں گا۔ تو فرمایا اگر زوردار آواز اچھی ہوتی، زور سے چیخنا چلانا دھاڑنا کوئی اچھا ہوتا، تو سب سے اونچی آواز گدھے، سب سے اونچی آواز تو گدھے کی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور سب سے ناپسندیدہ آواز اسی گدھے کی۔ اس لیے زور سے بندہ بولے، کسی دوسرے کے اوپر اپنا روب جھاڑنے کے لیے زبان تیز چلائے، تو فرمایا اگر اس سے بڑی شان ہوتی تو پھر گدھا بڑی شان والا ہوتا۔ یہ خدا کا قرآن ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے ناپسندیدہ آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے گدھا جب آواز نکالے تو اعوذ باللہ پڑھو، گدھے کی آواز سنو، وہ چیخ چلا رہا ہو، ہینک رہا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اگر مرغ اذان دے رہا ہو تو فرمایا یہ اچھی آواز ہے، اس لیے کہ یہ فرشتوں کو دیکھ کے بولتا ہے اور یہ نماز کے اوقات کا بتلاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہمیں تکبر جچتا ہی نہیں، ہمیں عاجزی اچھی لگتی ہے، ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اور جب میرے اندر عاجزی ہوگی پھر دوسرے کا احترام ہوگا، پھر بھائی کا بھی احترام ہوگا، محلے دار کا بھی احترام ہوگا، رشتہ دار کا بھی احترام ہوگا۔ جب میں احترام کروں گا وہ میرا احترام کریں گے، جب دونوں جانب سے احترام ہوگا تو ہماری سوسائٹی، ماحول، معاشرہ بہترین بن جائے گا، امن والا، اخوت والا، محبتوں والا بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔